کر دے تو فرشتے مجھے دوزخ کے حوالے، ارے ہونٹوں پہ جو آقا کا میرے نام نہ ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بھائی ماشاءاللہ۔ جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی وہ فرمایا ابھی دجال فشر غائب ينتظر، کہ چھٹی چیز جو ہے کیا تم دجال کا انتظار کر رہے ہو؟ جب دجال نکل آئے گا اور اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوگا اور پھر اس کے ساتھ میں مصنوعی جنت اور جہنم ہوگی اور پھر وہ لوگوں کے ایمان کو پرکھے گا، قبل اس کے کہ دجال کا وقت آئے اس سے پہلے پہلے اعمال صالحہ کرنے میں جلدی کرو۔ اور ساتویں چیز جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی وہ یہ فرمائی ابھی الساعہ فالساعۃ ادہا وامر، کیا قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ قیامت بڑی ہولناک اور کڑوی کسیلی چیز۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید، کہ قیامت کا منظر اتنا خطرناک ہوگا، اتنا ڈینجرس ہوگا کہ اللہ کے نبی نے قرآن میں اللہ فرما رہا کہ حمل والی عورت اپنے حمل کو گرا دے گی، لوگ مدہوش نظر آئیں گے لیکن ان پر نشے کا کوئی گمان نہیں ہوگا، نشے کی وجہ سے مدہوش اور پاگل اور دیوانے نظر نہیں آئیں گے، بلکہ قیامت کا منظر ہی اتنا خطرناک ہوگا کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو پھینک دے گی، ایک حاملہ عورت اپنے بچے کو گرا دے گی اور ساقط کر دے گی، ایسا خطرناک معاملہ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں قبل اس کے کہ یہ 7 چیزیں ہمارے اوپر آئیں ہم کو اعمال صالحہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 خصال اعوذ باللہ ان تدرکوہن، 5 عادتیں ایسی ہیں، اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ان 5 عادتوں سے کہ 5 عادتیں ایسی ہیں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا ہو، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان باتوں میں مبتلا ہو، تمہارے اندر وہ عادتیں وہ ہیبٹس پیدا ہو، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اس سے بچنا چاہیے۔ وہ پہلی چیز جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی وہ فرمائی ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم قط حتی اعلنوا بها الا ابتلوا بالتواعین والاوجاع التي لم تکن فی اسلافهم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس قوم کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر، جس بستی اور قصبے اور گاؤں کے اندر بے حیائی پھیل جاتی ہے، زناکاری اور بدکاری عام ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کن عذاب کے اندر مبتلا کرتا ہے؟ غور سے سنیے گا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم قط، جس قوم کے اندر بے حیائی اور زناکاری اور بدکاری پھیل جاتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الا ابتلوا بالتواعین والاوجاع، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے جن بیماریوں کا نام تمہارے اسلاف نے سنا تک نہیں تھا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب کسی قوم کے اندر زناکاری اور بے حیائی پھیل جاتی ہے تو اس قوم کو اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں میں، لا علاج بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے جن کا نام ان کے اسلاف نے، ہمارے اسلاف نے سنا تک۔ ایڈز اور کینسر جیسی لا علاج بیماریاں اور پتہ نہیں کتنے قسم کی بیماریاں چلتی جن کی کوئی دوا نہیں، کوئی دوا نہیں، ان بیماریوں میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دیتا ہے۔ اور چونکہ زنا یہ بڑا خطرناک جرم ہے، اللہ کے نبی نے ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ جب زانی زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے رخصت ہو جاتا ہے، ایمان اس سے رخصت ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ اگر اس حالت میں اس کی موت ہو جائے تو کفر کی حالت میں مرے گا۔ فرما رہے ہیں کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، جب زانی زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ زنا یہ بڑا خطرناک جرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو،
اس کے اسباب کے قریب بھی مت جاؤ. یہ بڑا خطرناک اور گھناؤنا اور بڑا برا طریقہ ہے, اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس قوم کے اندر بے حیائی پھیل جاتی ہے, اور یہ بے حیائی کیوں پھیلی ہے؟ یہ نکاح کو مشکل کرنے کی وجہ سے. نکاح بڑا مشکل کر دیا سوسائٹی نے اور ہمارے معاشرے نے, نکاح کو بڑا مشکل کر دیا. آدمی اپنی ساری زندگی کی کمائی ایک نکاح میں خرچ کر دیتا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ان اعظم النکاح برکتن ایسرها مؤونتن, کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے اس میں خرچہ سب سے کم. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو. آج لوگ کہتے ہیں اپنے ارمانیں نکالتے ہیں کہ ارمان ہم جو ہے نکال لیں گے, اپنے ہمارے بچے کی شادی ہے اور بارات میں ہمارے 300 آدمی تو ہمارے گھر ہی کے 350 400 کے لوگ قریب آئیں گے, طرح طرح کی باتیں بتا دیں. اور ولیمے میں بلانے میں ان کی نانی مر جاتی ہے. ولیمے کا ثبوت جو قرآن و حدیث سے ہے اس میں اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابی کی شادی ہوئی, اللہ کے نبی کو پتا نہیں, ان کے کپڑوں پر جب زعفران لگی ہوئی دیکھی تو کہا کہ نکاح کر لیا. آج ہمارے اور تمہارے طرح کے مولوی ہوتے تو کیا کہتے, ان کو محلے میں شادی ہو بلا کے نہ لے جاتے تو 50 طرح کی شکایتیں کرتے, طرح طرح کی باتیں سناتے. لیکن اللہ کے نبی مدینے میں موجود ہیں, اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ تو اللہ کے نبی ہیں. آپ کو خبر نہیں, صحابی کا نکاح ہو رہا, کپڑوں پر زعفران دیکھ کر پتہ لگ رہا کہ نکاح کر لیا. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ نکاح کر لیا؟ تو کہنے کہ اللہ کے نبی نکاح کر لیا. فرمایا اولم ولو بشاتن, ولیمہ ضرور کرنا اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو, ولیمہ ضرور کرنا اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو. اور ولیمے میں بھی افراط و تفریط ہوتی ہے, ولیمے میں بھی. تو فرمایا اللہ کے نبی نے ایک ہوتا ہے اچھا ولیمہ, ایک ہوتا ہے برا ولیمہ. برا ولیمہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے اس کی بھی نشاندہی فرمائی. شر الطعام طعام الولیمہ یدعا فیہ الاغنیاء ویترک الفقراء, کہ سب سے بدترین ولیمہ وہ ہے, سب سے برا کھانا ولیمے کا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں مالداروں کی خوشامد کر کے ان کو بلایا جائے, انوائٹ کیا جائے, اور غریبوں کو فراموش کر دیا جائے, غریبوں کو فراموش کر دیا جائے. ایسے ولیمے کو اللہ کے نبی نے بدترین ولیمہ قرار دیا. تو ہم چیزوں کو اپنے معاشرے کے اندر بے حیائی کو پھیلنے سے روکے. تو پہلی چیز جو اللہ کے نبی نے فرمائی, جس قوم کے اندر بے حیائی پھیل جاتی ہے, زناکاری اور بدکاری عام ہو جاتی ہے, ایسے معاشرے میں اللہ تعالیٰ لا علاج بیماریاں پیدا کر دیتا ہے, لا علاج بیماریاں پیدا کر دیتا ہے. دوسری چیز جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ وَمَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكِيَالِ إِلَّا ابْتُلُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ. اللہ کے نبی نے فرمایا اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے, جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے, ڈنڈی مارنے لگتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر قحط سالی کو برپا کر دیتا ہے, غلے کی پیداوار کم ہو جاتی ہے, ظالم اور جابر حکمرانوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو جو تہس نہس کیا گیا وہ کس وجہ سے؟ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے, جھوٹ بولتے تھے, ناپ تول میں کمی کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم کے اندر یہ بیماری پیدا ہو گئی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرنے لگی, تاجر پیشہ جو لوگ ہیں وہ دھیان سے سنیں, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی ہونے لگتی ہے اس قوم پر اللہ تعالیٰ غلے کی پیداوار کو کم کر دیتا ہے, ظالم اور جابر حکمرانوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے. پھر تیسری چیز جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی وہ یہ فرمائی وَمَا خَفَرَ قَوْمٌ قَطُّ وَالْعَهْدَ, اور جب کوئی قوم وعدے کا پاس و لحاظ نہیں رکھتی, وعدہ وفا نہیں کرتی, وعدے کو توڑ دیتی ہے, تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر ظالم اور جابر حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے, ظالم اور جابر حکمرانوں کو اس قوم پر مسلط کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ.
تو میرے بھائیوں آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہم وعدے کا پاس و لحاظ کرتے ہیں؟ کیا ہم وعدے کو وفا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حدیث پاک کے اندر کہ آیت المنافق ثلاث، یہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر دے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر دے، وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، اور جب امانت سونپی جائے تو خیانت کرے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں جو نفاق تھا وہ عملی تھا، اور آج کے معاشرے کے اندر جو نفاق ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں جو نفاق تھا وہ اعتقادی تھا، اور آج کے زمانے میں جو نفاق ہے وہ عملی ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 3 علامتیں، یہ 3 چیزیں، نشانیاں جس معاشرے کے اندر، جس شخص کے اندر پائی جائیں گی وہ منافق ہوگا۔ تو آج ہم وعدے کا پاس و لحاظ بالکل نہیں رکھتے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو قوم وعدے کا پاس و لحاظ نہیں رکھتی، وعدہ وفا نہیں کرتی۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر کے چلا گیا، بڑا مختصراً واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی سے وعدہ کر کے چلا گیا کہ آپ یہیں انتظار کریے، میں ابھی لوٹ کر آ رہا ہوں۔ پھر وہ چلا گیا، 3 دن کے بعد واپس آیا۔ 3 دن اللہ کے نبی وہیں پر اس کا انتظار کرتے رہے، اور پھر جب وہ آیا تو ہم اور آپ ہوتے تو کیا ری ایکشن ہوتا؟ کیسے اس کو کھری کھوٹی سناتے، چاہے جتنے بڑے تقوی والے ہوتے، عبادت گزار ہوتے، لیکن اللہ کے نبی صرف یہ کہہ رہے تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ اللہ کے اخلاق پر قربان جائیے، اللہ کے نبی کے اخلاق پر قربان جائیے۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں سونا تھا نہ چاندی تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، اور سلام اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، اور سلام اس پر کہ جس کے خلق کی تفسیر قرآن۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے فرمایا جو قوم وعدے کا پاس و لحاظ نہیں کرتی، اللہ ایسی قوم کے اوپر ظالم اور جابر حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ آج جو حالات ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران، تمہارے گورنر، جیسے تم دنیا کے اندر اعمال کرو گے اللہ ویسا ہی تمہارے ساتھ، ویسے ہی حکمراں تمہارے اوپر مسلط کرے گا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ میرے بھائیوں اور 5ویں چیز جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی وہ یہ فرمائی کہ جب قوم کے اندر قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے، قرآن و حدیث کے نظریے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلے نہیں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو آپس میں لڑا دے گا، آپس میں ان کو تہس نہس کر دے گا۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ، جن چیزوں سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔